أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سورہ بقرہ کی 255 نمبر کی آیت جو آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، کئی دنوں سے اس کا ذکر آ رہا ہے، اور میں نے یہ عرض کیا کہ اس آیت کریمہ کے اندر 10 جملے ہیں۔ ان 10 جملوں میں سے 5 جملوں کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان ہوا۔ آج 6 جملے کا خلاصہ بیان ہو رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے تمام حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطے علمی میں نہیں لا سکتے۔ تو 5ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے کے حالات کو بھی جانتا ہے اور پیچھے کے حالات کو بھی جانتا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آگے کے حالات سے مراد پیدا ہونے سے پہلے کے حالات، اور وما خلفہم سے مراد یعنی پیچھے کے حالات، یعنی پیدا ہونے کے بعد کے حالات۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تو علم جو دیا ہے اسی کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے، یعنی ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم مجھ کو دیکھ رہے ہیں، یہ کیا ظاہر ہے۔ ایک ہے باطن کا علم، انسان کو اس کا بھی علم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا علم ہے۔ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی اللہ کو علم ہے، ظاہر کا بھی اللہ کو علم ہے، باطن کا بھی اللہ کو علم ہے۔ پیدا ہونے سے ہمارے حالات کیا تھے اس کا بھی علم ہے، پیدا ہونے کے بعد اب ہمارے حالات کیا ہوں گے اور کیا چل رہے ہیں، ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ یعنی ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، ساری چیزوں کا علم اللہ کو ہے۔ انسان کو علم اللہ نے جتنا دیا ہے بس اتنا ہی علم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ذرے ذرے کا علم ہے، اور ساری کائنات سے اللہ تعالیٰ کیا ہے، باخبر ہے۔ تو یہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کا خلاصہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اس کا کیا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز بچی ہوئی نہیں ہے کہ چلو بھائی فلاں چیز کا علم ہے فلاں چیز کا نہیں۔ جیسا کہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے باہر کیا اور ہم کو علم نہیں، اور گھر میں کیا ہو رہا ہم کو بھی اس کا بھی علم نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا علم ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ کہاں کیا ہو رہا، کہاں کیا چیز چل رہی ہے، کون کیا بول رہا، کون کیا کر رہا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، 8واں جملہ کیا ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات اس میں بسی ہوئی ہے، اتنی طویل اور اتنی عریض کرسی ہے۔ چنانچہ صاحب روح المعانی صفحہ نمبر 9 جلد نمبر 3 میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے، کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات کی حقیقت، ساری کائنات جو ہے، زمین، آسمان، دریا، نالا، پہاڑ، شجر، حجر، ان ساری چیزوں کی حیثیت اس کرسی کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ کسی بڑے میدان میں، بہت بڑا میدان ہو، جنگل ہو، اور اس میدان میں انگوٹھی کا، جس کو ہم نگینہ کہتے ہیں، حلقے انگشتری، یعنی انگوٹھی کا نگینہ جو بیچ میں رہتا چھوٹا، ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں بس ایسی ہی حیثیت رکھتی ہے، اتنی بڑی وہ کرسی ہے۔ اور کرسی سے بڑا کیا ہے، عرش ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ عرش کی حیثیت ایسی ہے، ساری کائنات کی حیثیت عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا، حلقہ انگشتری، یعنی انگوٹھی کا جو نگینہ رہتا، حلقہ رہتا، وہ عرش کے مقابلے میں ساری کائنات کی ایسی حیثیت ہے۔ اس میں کرسی بھی آ گئی، ساری کائنات بھی آ گئی، اتنا بڑا عرش ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بات بتا دینا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے کیا منزہ ہے، پاک ہے۔ یعنی کرسی پر بیٹھنے سے، اسی طریقے سے جو ہے چلنے سے، پھرنے سے، نشست و برخاست سے، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر جو پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں سے
اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اللہ سننے والا ہے، چنانچہ قرآن کے اندر کیا آتا؟ سمیع آتا، اللہ دیکھنے والا ہے، اس کے لیے قرآن کے اندر بصیر آتا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مومن بندوں جب مجلس میں اللہ کو یاد کرتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کو یاد کرتے۔ کوئی اللہ کی طرف اگر ایک ہاتھ چل کے آتا تو اس کی طرف اللہ تعالیٰ اس کی طرف دو ہاتھ چل کے آتے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن تمام چیزوں سے پاک ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ کرسی کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، عرش کے اوپر ایمان لانا بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اللہ سننے والا کان ہے، اسی طریقے سے آنکھ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اس کی تحقیق میں جانا، انسانی عقل اس کی حقیقت کو، کیفیت کو، اس کا ادراک نہیں کر سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کان کیسے ہیں، اس کے اوپر نہیں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کیسی ہے، اس کے اوپر بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ چلتے ہیں پیر کیسے ہیں، اس کے اوپر بھی نہیں جانا ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہیں، لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کی کیفیت اور اس کی حقیقت کا ادراک انسانی عقل نہیں کر سکتی۔ چنانچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ تمام صفات پائی جاتی ہیں، تمام صفات کاملہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس کی حقیقت اور اس کی کیفیت کیسی ہے، کرسی کیسی ہے، اسی طریقے ہاتھ کیسے ہے، آنکھ کیسی ہے، کان کیسے ہیں، اس کی تحقیق میں جانا آدمی کی گمراہی کا دروازہ کھولتا ہے۔ اس لیے اس کی تحقیق میں جانا نہیں ہے، بس اس کے اوپر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، آنکھ بھی ہے، سنتے ہیں، کان بھی ہے، چلتے ہیں، پیر بھی ہے، اور ہاتھ بھی ہے۔ ساری صفات کا حامل اللہ کی ذات ہے، لیکن اس کی تحقیق میں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی کیفیت معلوم ہم کو ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا۔ اسی طریقے سے نواں جملہ جو بیان کیا گیا، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ کی ذات کیا ہے؟ آسمان اور کائنات کی حفاظت سے اللہ کی ذات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی حفاظت کرنے والے، اس سے اللہ کی ذات تھکنے والی نہیں کہ چلو حفاظت کرتے کرتے تھک گئے، یا اللہ تعالیٰ جو غافل ہو گئے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں فرماتے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ کیا ہے؟ رفیع الشان، عالی شان ہے، عالی شان، رفیع الشان ذات ہے، بہت بڑی ذات ہے، وراء الورا، جس کا تصور انسان کے ذہن و دماغ کے اندر نہیں آ سکتا کہ کتنی بڑی ذات ہے، ہم اس کے اوپر سوچ بھی نہیں سکتے، وراء الورا ہے۔ اس کے بعد روح المعانی کے مصنف لکھتے ہیں اس آیت کریمہ کے اخیر میں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ، الوہیت، وحدانیت اور ربوبیت، حیات، علم، ملک، قدرت، ارادہ، سب چیزیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر توحید کا مکمل بیان ہے، توحید کا، اس کی صفات کاملہ کا، اس کی تمام صفات کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے 6 دنوں میں آیت الکرسی کا خلاصہ بیان کیا۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے اس آیت کریمہ کے اندر معنی کتنے چھپے ہوئے ہیں۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ علوم و معارف کا خزانہ ہے۔ ہمارے جیسا آدمی کم علم، ناقص العلم جب 6 دنوں میں ان چیزوں کو بیان کر سکتا، کتنی معرفت اور کتنا علوم اور کتنا خزانہ علم کا اس کے اندر چھپا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ میں سے جس کو یہ آیت کریمہ یاد نہیں ہے، وہ یہ آیت کریمہ یاد کرنے کی کوشش کرے۔ بہت بڑی فضیلتوں کی آیت ہے، بہت بڑی عظمت والی آیت ہے، اور وہ هو العلی العظیم جب اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے تو پھر ہم کو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ ہر مسلمان کو یہ آیت کریمہ یاد ہونی چاہیے، بچوں کو، بوڑھوں کو، عورت کو، مرد کو، سب کو یہ آیت کریمہ یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔